بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں نہایت ہی چونکا دینے والے انکشافات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ کون سی گیم کھیلنے جا رہا ہے، بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی، لیکن وہ خبریں میڈیا پر کیوں نہیں دکھائی دی جا رہی، آج کی اس ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، جب سے پاکستان فرنٹ فٹ پر آیا ہے اور پاکستان نے اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی کا اظہار کیا ہے، جب سے بڑے بڑے ممالک خصوصاً سعودی عرب کو پاکستان نے آنکھیں دکھائی، امریکہ کے امور کے مطالبے کو مسترد کیا، امریکہ کو فوجی اڈے دینے سے انکار کیا اور اسرائیل کو پوری دنیا میں تنہا کرنے کے لیے مسئلہ فلسطین کو بھرپور انداز میں اٹھایا۔ یہ تمام تر وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اب پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کا اظہار کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسلم امہ کی ممالک پاکستان کو لیڈنگ رول دیتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑی سپر پاور چائنا اور روس بھی شامل ہیں، وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن امریکہ بظاہر افغانستان سے نکل رہا ہے، لیکن وہ پاکستان کے خلاف کون سے گھناؤنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان کے گرد جال بننا شروع ہو گیا ہے، یہاں پر آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ پینٹاگون کے حکام پر امریکہ کے 6 اور 7ویں ایٹمی بحری بیڑے نے بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دوسری طرف بگو بوشا اور دوسرے فوجی ہوائی اڈوں سے مسلح افواج کو شہباز ایئر بیس، جیکب آباد ایئر بیس اور شمسی ایئر بیس ضلع چاگی بلوچستان کے علاقے میں قبضہ کرنے کے لیے افغانستان میں کالا دم طالبان کے فوجی کیمپوں پر حملہ کرنے کا باقاعدہ منصوبہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کی نگرانی چین اور پاکستان کی مسلح افواج کی ذمہ داری ہے۔ امریکہ اور چین میں فوجی تصادم کا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ کام بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکہ، CIA، اسرائیلی موساد اور افغانستان کی NDS کے افسران، قبائلی عمائدین اور تاجروں کے روپ میں پاکستان میں موجود ہیں۔ پاکستان کی جانب سے مسلسل انکار کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے نہیں دیے جائیں گے، جبکہ امریکہ کے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اس معاہدے کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں بنا رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا بھی خوب اچھال رہا ہے اس بات کو۔ دوسری طرف افغانستان سے افغان طالبان کو جب اس معاہدے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے نام لیے بغیر کہا کہ ہمسایہ ممالک امریکہ کو اڈے دینے کی غلطی نہ کریں۔ اگر پاکستان نے ہوائی اڈے دیے تو افغانستان کی جانب سے افغان طالبان کی جانب سے ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کو شمسی ایئر بیس دی گئی تو حالات اور بھی مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیکوڈیٹ پروجیکٹ، سینڈنگ کاپر پروجیکٹ، اس پہ قبضہ کرنے کا امریکن منصوبہ آج کا نہیں بلکہ کئی سال پرانا ہے، جس کی تفصیلات آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ سینڈنگ کاپر پروجیکٹ پر آج کل اس پر چائنیز انجینئر کام کر رہے ہیں۔ اگر وہاں آ کر امریکہ دخل اندازی کرتا ہے تو پھر تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اپنے مقاصد میں خدا نخواستہ کامیاب اگر ہو جاتا ہے تو پاکستان سخت ترین دہشت گردی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلع چاگی بلوچستان میں سینڈنگ کاپر پروجیکٹ جو ہے تہتان ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ ادھر بدین اور ضلع چاگی سے 100 کلومیٹر فاصلے پر شمسی ایئر بیس ہے، جو کہ پاکستان ایئر فورس کا فوجی اڈا ہے، اور اس کے 15 کلومیٹر فاصلے پر ریکوڈٹ پروجیکٹ ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے ماہرین ارضیات کی خصوصی ٹیم، جس میں ارضیاتی سروے کے ماہرین کی ٹیم جو کہ بیرونی ممالک سے تعلیم یافتہ تھے، انہوں نے ریکوڈٹ پروجیکٹ پر پہاڑی علاقے پر تقریباً 1 ماہ تک قیام کر کے کھدائی کی تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں سونے، ہیرے، جواہرات کے علاوہ ایٹم بم میں استعمال ہونے والی یورینیم کی بڑی مقدار حاصل ہوئی تھی، جس کی قیمت پاکستان کی کرنسی میں 7 کھرب روپے ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق ڈائریکٹر جنرل جیولوجیکل آف پاکستان نے تمام نقشوں اور جدید کیمروں اور فوٹوگرافی کے بعد ایک خصوصی اور خفیہ رپورٹ تیار کر کے اپنے سابق سربراہ ڈاکٹر آصف عاصم حسین، جو کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں وفاقی مشیر پیٹرولیم اور قدرتی وسائل تھے، ان کے ساتھ وزیر اعظم کے سامنے پیش کی۔ یوسف رضا گیلانی، جو کہ پاکستان سے زیادہ آصف زرداری کے وفادار ہیں، وہ فوری خصوصی رپورٹ لے کر ایوان میں صدر آصف زرداری سے ملے، اور پھر مجرمانہ ذہنیت کے دونوں اشخاص نے اس خبر سے ایوان صدر سے پیپل پارٹی کے بلوچستان میں صوبائی وزیر اعلیٰ نواب زادہ لشکری رسانی کو خوشخبری سنائی تھی، جس پر نواب زادہ لشکری نے
چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی جس کے ارکان سیکرٹری معدنیات کی حکومت بلوچستان، صوبائی سیکرٹری خزانہ بلوچستان اور ڈائریکٹر جنرل جیولوجیکل سروے آف پاکستان کوئٹہ تھے۔ ناظرین، اس کے بعد بین الاقوامی فرموں سے ریکوڈیٹ پروجیکٹ کی کھدائی سے تمام معدنیات، سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کو بین الاقوامی ویلیو پر فروخت کرنے کے بعد حاصل ہونے والی آمدنی کا 25% حصہ حکومت بلوچستان کے سرکاری خزانے میں جمع کروانا تھا، اور اس پروجیکٹ کے بعد بین الاقوامی طاقتوں امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، بھارت، ایران، افغانستان اور اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ اسرائیلی حکومت کے حکم پر اسرائیلی کمپنی تھیانوے ریکوڈیٹ کے پروجیکٹ کا معدنیات کا تخمینہ 3.5 بلین لگا کر ٹینڈر حاصل کر کے کام کرنا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف امریکن سفیر اسلام آباد سے فوری طور پر کوئٹہ پہنچ کر بلوچستان ہائی کورٹ میں وفاقی حکومت کے خلاف انہوں نے رپٹ دائر کر دی اور ثبوت کے طور پر جنرل پرویز مشرف کے دور میں وزیر دفاع کے اس معاہدے میں پیش کی جس میں شمسی ایئر بیس کو امریکہ کو لیڈ پر دیا گیا تھا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ ڈیکوڈیٹ پروجیکٹ شمسی ایئر بیس کے قریب واقع ہے، اس لیے اس پر امریکہ کا ہاتھ ہے، اور ناظرین حیرانی کی بات ہے کہ یہ علاقہ پاکستان کا ہے اور اس پر دعویٰ امریکہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیکوڈیٹ کمپنی کو جاری کیا ہوا بین الاقوامی پروجیکٹ ٹینڈر منسوخ کیا گیا، اور ساتھ ہی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو فوری طور پر حکم دیا گیا کہ پاکستان کے مسلح افواج کو ہدایت جاری کی جائیں کہ ڈیکوڈیٹ پروجیکٹ پر فوری قبضہ کر کے ان کمپنیوں کے تمام ملازمین کو وہاں سے ہٹا کر فوری ان کے ملک بھیج دیا جائے۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلح افواج، افسران اور جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے شمسی ایئر بیس پر قبضہ کر کے نہ صرف امریکن قبضے سے اس کو چھڑایا بلکہ ریکوڈیٹ پروجیکٹ پر قبضہ کر کے اسرائیلی کمپنی کے عملے سخت حوالاتی تحویل میں کوئٹہ ایئرپورٹ سے خصوصی طیاروں کے ذریعے واپس ان کے ملک بھیج دیا گیا۔ ناظرین، حقیقت میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت بین الاقوامی قوتوں کی نظریں بلوچستان پر 1971 سے سکوت ڈھاکہ سے لگی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی پینٹاگون کی جانب سے ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں بظاہر افغانستان سے نکلا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی طرف امریکہ کی چہل قدمی شروع ہو چکی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان انہیں لگام ڈالنے کے لیے کتنے ٹھوس اقدامات کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔